اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب، آیت اللہ علامہ سید محمد صادق حسینی طہرانی کی نہایت ہی گراں قدر کتاب ہے، جس میں سلوک الی اللہ کے رہنما اصول، رہنما نقاط بیان کیے گئے ہیں۔ اس کتاب میں ہماری گفتگو یہاں تک آ کر پہنچی کہ انسان جو اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے، وہ اس سفر میں کچھ افراد کے ساتھ مل کر ایک ذکر کی محفل کو ترتیب دیتا ہے۔ ایک فرد ہو، دو افراد ہوں یا دو سے زائد افراد ہوں، اللہ کی خاطر ایک جگہ پر مل بیٹھتے ہیں اور وہاں اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں۔ اب یہ اللہ کا تذکرہ اور اللہ کی یاد ایک دفعہ درس کی صورت میں ہو سکتی ہے، جیسے یہی ہم آپ کی خدمت میں جو درس بیان کر رہے ہیں، جس میں سلوک الی اللہ کے طرق کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، راستوں کو بیان کر رہے ہیں، ان راستوں میں فراز و نشیب کو بیان کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کا ذکر ہے۔ ایک دفعہ اللہ کا ذکر اہل بیت کے ذکر کے ساتھ منسلک ہے کہ انسان مجالس عزا کو ترتیب دیتا ہے، جشن کی محفلوں کو ترتیب دیتا ہے، اور اس میں اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر جو ذکر اللہ کا مصداق ہے، انسان ان مجالس کو مرتب کرتا ہے، اہل بیت کی معرفت نورانیہ تک پہنچتا ہے اور اہل بیت کی معرفت کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ اور ایک دفعہ انسان یہی ذکر جو مروجہ اذکار ہیں، دعائیں ہیں، ان کی محفلوں کو ترتیب دیتا ہے۔ مثلا مل بیٹھتے ہیں، دعائے کمیل کی ایک نشست کو، ایک پروگرام کو منعقد کرتے ہیں، لیکن کچھ خاص افراد، عام نہیں، خاص افراد، وہ افراد جنہیں انسان جانتا ہے کہ یہ سلوک الی اللہ میں اللہ کی طرف سفر کر رہے ہیں، اللہ کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، تو ایسے افراد مل بیٹھ کر دعائے کمیل پر جو ہے وہ قرأت کرتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، آہ و بکا کرتے ہیں، ندبے کرتے ہیں، نالے کرتے ہیں، یا دعائے کمیل نہ صحیح تو جو ہے وہ زیارت جامعہ کبیرہ کی نشست کو منعقد کر لیتے ہیں، یا اسی طرح سے خداوند متعال کے اسماء حسنہ پر مشتمل دعاؤں کو جو ہے وہ دعائے جوشن کبیر ہے، ان کو قرأت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا ذکر کہ جو ذکر الہی ہے، مثلا ذکر درود شریف ہے، ذکر لا الہ الا اللہ کی محفل ہے، اسے منعقد کرتے ہیں۔ پس ذکر کی محفل ایک عموم عنوان ہے، اور اولیاء الہی کو، وہ افراد جو اللہ کی طرف سفر کر رہے ہیں، انہیں اپنے خاص جو افراد ہیں، جو خاص دوست ہیں، جو خاص شاگرد ہیں، جو خاص طائفہ ہے جو اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے اور آپ انہیں جانتے ہیں، ان کے ساتھ ایسی ہی نشست کا انعقاد کر سکتے ہیں۔ مرحوم علامہ حسینی طہرانی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں بھی اسی طرح سے بروز جمعہ عصر کے وقت ہر ہفتے ایسی ہی مجالس منعقد ہوا کرتی تھی۔ تو ان مجالس میں علامہ کے شاگرد تشریف لایا کرتے تھے، لہٰذا علامہ اپنے شاگردوں کو مخاطب قرار دے کر کہتے ہیں کہ ان مجالس کو غنیمت شمار کریں، ان کا احترام کیا کریں۔ تو احترام کس چیز میں ہے؟ احترام اس نقطے پر ہے کہ ان مجالس میں جب انسان شریک ہوتا ہے تو ایک حال کی کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے۔ تو علامہ فرما رہے ہیں کہ وہ لذت جو ان محفلوں میں شریک ہونے کے بعد آپ کے وجود میں طاری ہوتی ہے، وہ فائدہ جو آپ کی روح کو ان مجالس میں شریک ہونے سے حاصل ہوتا ہے، ان کا احترام اس میں ہے کہ آپ اس لذت کی حفاظت کریں، آپ اس فائدے کی حفاظت کریں، یعنی اس حال کو اپنے وجود میں برقرار رکھیں، اور کسی بھی ایسی چیز کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کے اس حال کو خراب کرے۔ بس اوقات انسان بعض ایسے ابنائے دنیا کے پاس چلا جاتا ہے، یا ابنائے دنیا انسان کے پاس آ جاتے ہیں کہ جن سے وہ حال کی کیفیت تباہ ہو سکتی ہے، یا اسی طرح سے انسان کچھ ایسی خوراک استعمال کرتا ہے جس سے وہ حال کی کیفیت تباہ و برباد ہو سکتی ہے، یا اسی طرح سے انسان جو ہے وہ کچھ ایسی افکار کو اپنے ذہن میں لے کر آتا ہے، کچھ ایسی چیزوں کو مشاہدہ کرتا ہے، بالخصوص آج کا دور جو انٹرنیٹ کا دور ہے، جس میں انواع و اقسام کی چیزوں سے انسان رابطہ برقرار کر سکتا ہے جو انسان کے اس حال کو خراب کر سکتی ہے۔ تو مرحوم علامہ حسینی طہرانی یہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ اجازت نہ دیں
کہ آپ کے اس حال کو جو ان مجالس ذکر سے حاصل ہوتا ہے، جو فائدہ آپ کو نصیب ہوتا ہے، جو لذت ان مجالس ذکر سے آپ کو نصیب ہوتی ہے، آپ اس حال کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اور علامہ کے ہاں جو یہ جمعے کے دن جو مجلس ہوا کرتی تھی، وہ مغرب اور عشاء کے درمیان ایسا ایک جلسہ منعقد ہوا کرتا تھا۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ جب آپ اس نشست سے، اس مجلس سے واپس چلے جائیں، تو پہلے تو آپ نے یہ سوچنا ہے اور یہ غور کرنا ہے کہ ان مجالس کے دوران آپ نے خاموش رہنا ہے، استماع کرنا ہے، اس ذکر کا حصہ بننا ہے۔ انواع و اقسام کی بس اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ افراد جو مجالس میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ بس اوقات ایسا ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ بعض نوجوان یا بعض افراد مجالس میں آتے ہیں اور وہ اپنے دائیں بائیں اپنے دوستوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کے کان میں گفتگو کرتے ہیں، یا اگر کان میں گفتگو نہ کریں تو ان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، وہ موبائل چلاتے ہیں اور انواع و اقسام کی جو ہے وہ وہاں سے مصروفیت اختیار کرتے ہیں۔ تو ایسی چیز جو ہے وہ انسان کی خاموشی کے ضد کے طور پر جو ہے وہ شمار کی جائے گی۔ ایسی چیزیں درواقع مجالس سے ذکر کو متاثر کرتی ہیں۔ ایسے افراد کو اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ آپ کی مجالس میں شریک ہوں، وہ آپ کی محفل ذکر میں شریک ہوں۔ یہاں بس اوقات ایک شبہہ ایجاد کر دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ مجالس انہیں فائدہ دیں گی، لہٰذا انہیں ان مجالس سے اٹھا کر بھیجنا یہ اخلاق کے منافی ہے۔ عزیزان محترم، ہماری گفتگو خاص مجالس سے متعلق ہے، عام مجالس سے متعلق نہیں ہے۔ وہ مجالس اعزاز جو بطور عموم منعقد کی جاتی ہیں، وہاں ایسے افراد ضرور جائیں، وہاں جا کر فائدہ حاصل کریں، اپنے آپ کو اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو نورانی کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ مجالس خاص جو ایسے مقاصد کے لیے اللہ کی طرف سفر کرنے کے لیے منعقد کی جاتی ہیں، جن میں خواص شریک ہوتے ہیں، ایک خاص استاد، ایک خاص مربی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، چاہے وہ درس کی صورت میں ہو، چاہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کی صورت میں ہو، چاہے وہ ذکر و اذکار کی صورت میں ہو۔ یہ خاص افراد پر مشتمل مجالس ہیں، ان میں ایک یا دو یا چار یا پانچ محدود افراد شریک ہوتے ہیں۔ تو اگر ایسی محفلوں میں کوئی ایسا اجنبی شخص آ جائے جو اپنے موبائل کے ساتھ کھیلتا رہے یا دوسرے افراد کی محفل ذکر کو تباہ و برباد کرے، تو اسے شریک کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اسے ہرگز اپنی محفل میں شریک نہ ہونے دیں۔ لہٰذا جب آپ مجالس ذکر میں بیٹھے ہیں تو وہاں خاموش رہیں، یعنی اگر تقریر کوئی کر رہا ہے تو آپ خاموشی سے استماع کریں، اگر کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے تو آپ خاموشی سے استماع کریں، ان آیات کے معانی پر توجہ دیں، اللہ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں اس استماع کے ذریعے سے۔ اور اسی طرح سے اگر دعا کی محفل ہے، ذکر کی محفل ہے، تو ان سے بھی انسان استماع کے ذریعے سے خاموش رہ کے ایک رابطہ برقرار کر سکتا ہے۔ لہٰذا علامہ فرماتے ہیں کہ جس قدر ہو سکے انسان سے اپنے اس حال کی حفاظت کرے اور اس حال کو اپنے اندر محفوظ رکھ کے اس حال سے استفادہ کرے، فیضیاب ہو، اجازت نہ دے کہ یہ حال اس کا ضائع ہو جائے۔ لا عقل اس محفل سے نکلنے کے بعد انسان ایک دن تک اس کی حفاظت کرے، 2 دن تک حفاظت کرے، 3 دن تک اس کی حفاظت کرے، اور خوش نصیب ہیں وہ افراد کے جو مکمل ہفتہ اس کی حفاظت کرتے ہیں آئندہ مجلس کے انعقاد تک، تاکہ اس مجلس میں دوبارہ اس حال کو وہ تجدید کریں اور اس حال میں وہ اضافہ کریں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے، بعض افراد 1 دن تک، بعض افراد 1 گھنٹے تک، بعض افراد کچھ لمحات تک۔ ہر فرد اپنی استعداد اور اپنی توانائی کے مطابق اس حال کی حفاظت کرتا ہے۔ عزیزان محترم، یہاں جو ہم ان مجالس ذکر کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو آپ یقیناً اس بات کی طرف متوجہ رہیں کہ ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں، اہل بیت علیہم الصلاۃ کے ذکر و فکر کو جو ہے وہ اس کی تشہیر کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ہرگز آپ کے اذہان عالیہ فاسد مجالس کی طرف یا فاسد محافل کی طرف آپ کے اذہان متوجہ نہ ہو، جس کو بعض جہال صوفیاء کرام جو ہے وہ منعقد کرتے ہیں اور ان کے جاہل مرید وہاں ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ اس محفل کا ہماری اس محفل کے ساتھ مقایسہ کرنا قیاس مع الفارق ہے۔ اصلاً انسان کو ان چیزوں کی طرف
جو ہے وہ ان چیزوں کو آپس میں مکس اپ نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہ یقینیات میں سے ہے کہ جب انسان اللہ کے ساتھ مرتبط ہوتا ہے ان مجالس کے ذریعے سے تو اس پر حال کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور حال کا ہم نے گزشتہ مرتبہ بیان کر دیا کہ انسان کے اوپر ایک ایسی غیر اختیاری حالت کا طاری ہو جانا جو دائمی نہیں ہے، جو عارضی ہوتی ہے۔ انسان کے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے جس کیفیت کو حال کہتے ہیں، اور اگر انسان تمرین کرے اور اس کیفیت کی حفاظت کرے تو یہ کیفیت آہستہ آہستہ جو ہے وہ دوام اختیار کرتی جاتی ہے، اور جب انسان کے اندر دائمی ہو جاتی ہے تو اس کیفیت کو مقام کہا جاتا ہے کہ انسان کون سے مقام پر فائز ہے، آپ نے یہ سنا ہوگا۔ تو یہ درواقع انسان کے اندر جو ایک حال کی کیفیت ان مجالس ذکر سے ایجاد ہوتی ہے، ہر فرد اپنی توان، اپنی صلاحیت اور اپنی استعداد کے مطابق اس حال کی حفاظت کر سکتا ہے۔ بعض افراد 1 لمحہ، 2 لمحہ، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، بعض افراد 1 دن تک، بعض افراد 2 دن تک، بعض افراد 3 دن تک، اور بعض افراد 1 ہفتہ اس حال کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی انواع و اقسام کی ایسی ریاضتیں کرتے ہیں جن سے ان کا یہ حال ان کے وجود سے ضائع نہ ہو جائے، اور آئندہ ہفتہ جب دوبارہ یہ مجلس منعقد ہو تو کامیابی کے ساتھ، بیتابی کے ساتھ اس مجلس میں شرکت کرنے کا انتظار کرتے ہیں اور اپنے اس حال کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ جو انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے ان مجالس ذکر سے، یہ فائدہ سبب ہے کہ انسان اپنے وقت کو بہتر انداز میں استفادہ کرتے ہوئے اس حال کی حفاظت کرے۔ بس اوقات انسان جو ہے وہ ذکر و اذکار و علم و ان سب چیزوں میں تکاثر کا مصداق ہو جاتا ہے۔ الہاکم التکاثر، کل آپ کی خدمت میں ان آیات کو بیان کیا، اور انشاءاللہ اگر ہمیں اللہ توفیق دے تو ہم اسی دنیا میں قلبی طور پر، سری طور پر، وجودی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تسلیم ہو جائے۔ مقام تسلیم پر پہنچنا، چاہے وہ تسلیم قلبی ہو، چاہے وہ تسلیم وجودی ہو یا باطنی ہو، اور سری طور پر تسلیم ہو، یعنی انسان اپنے پروردگار کی بارگاہ میں تسلیم ہو جاتا ہے۔ اپنی خودیت سے، اپنی نفسانیت سے انسان باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ باہر نکلنے کی جب انسان کوشش کرتا ہے تو یہ انواع و اقسام کے تکاثر کا جو انسان نے اپنے گرد جال بنا ہوتا ہے، یہ ایک رکاوٹ ہے انسان کے تسلیم ہونے کی راہ میں، کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم نہیں کرتا، انسان اپنا سر نہیں جھکاتا اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ رکاوٹیں باعث بنتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں تسلیم نہ ہو۔ بس اوقات بعض لوگ تصور کرتے ہیں کہ تکاثر جو قرآن مجید میں سورہ تکاثر کے اندر بیان ہوا ہے، یہ صرف مال اور اولاد سے متعلق ہے، یعنی انسان مال جمع کرتا رہتا ہے، اس میں اضافہ کرتا رہتا ہے، اس میں اضافہ کرتا رہتا ہے، اس میں اضافہ کرتا رہتا ہے، روز بروز اپنی مالی تجارت کو فروغ دیتا ہے، اور پھر انہیں گنتا ہے، انہیں جمع کرتا ہے، ان کا محاسبہ کرتا ہے، ان کی کاؤنٹنگ کرتا ہے۔ کل میں 1 لاکھ کا مالک تھا، آج 2 کا ہو گیا، 3 کا ہو گیا، 10 کا ہو گیا، 50 کا ہو گیا، کروڑ، 2 کروڑ۔ اس طرح انسان تکاثر کرتا ہے، اور بس اوقات ہمارے معاشرے میں ہمارے حکمران اسی تکاثر کا مصداق ہیں، اور وہ روز بروز اپنے اس تکاثر میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کا مال اضافی ہو جائے۔ بعض افراد اپنے مقام میں تکاثر میں مبتلا ہیں، یعنی ان کی پوسٹ میں اضافہ ہوتا جائے، انہیں آخری سانس تک یہ پوسٹ ملتی رہے، اور اس پوسٹ میں روز بروز نئے نئے عناوین کو اضافہ کرتے رہتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ اپنے لیے خوش ہیں کہ ہمیں فلاں پوسٹ مل گئی، فلاں تمغہ مل گیا، فلاں امتیاز مل گیا۔ یہ سب تکاثر ہے۔ یہ بس اوقات انسان اولاد میں، خاندان میں تکاثر کرتا ہے کہ میرے اجداد اتنے تھے، میری اولاد اتنی ہے، میری آگے سے نسلیں اتنی ہوں گی، تو ہمارے خاندان میں اتنے افراد ہیں، حتی زرتم المقابر، کہ انسان قبرستانوں میں جا کر گرنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے پاس کتنے رشتہ دار قبرستانوں کی زینت ہو چکے ہیں، تاکہ میں دوسروں سے جو ہے وہ مقایسہ کر سکوں اور دوسروں کے سامنے فخر و مباحات کر سکوں۔ یہ تکاثر مذموم ہے، انسان کو ہلاکت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لیکن علامہ طحرانی یہ بیان کرنا چاہتے ہیں اپنی کتاب مہر تابان کے اندر، علامہ نے اس مطلب کو بیان کیا ہے کہ اس تکاثر کا مصداق صرف مالی تکاثر یا اولاد میں جو ہے وہ تکاثر یا خاندان میں تکاثر صرف اس کا مصداق نہیں ہے، بلکہ یہ تکاثر مال اور اولاد کی محدودیت سے تجاوز کرتا ہے اور عمومیت رکھتا ہے۔
قرآن مجید میں جس تقاصر کا ذکر کیا ہے یہ خاندان سے متعلق ہے، یہ اموال سے متعلق ہے، لیکن حقیقت میں تقاصر کی حقیقت جو ہے وہ عمومیت ہے۔ بعض افراد کو خیرات میں تقاصر ہوتا ہے، یعنی انسان جمع کرتا ہے کہ میں نے کتنی خیرات کی ہے اللہ کی بارگاہ میں، تاکہ آخرت میں اللہ کے اوپر جا کر احسان جتلا سکے کہ اے اللہ میں نے اتنے کروڑ، اتنے لاکھ، اتنے ہزار تیری راہ میں خرچ کیے ہیں، میں نے اتنی مجالس عزا منعقد کی ہیں۔ یہ مجالس عزا کا تقاصر ہے کہ انسان جو ہے وہ ان کو کاؤنٹنگ کرتا رہتا ہے، بھئی کل میں نے اپنی زندگی میں آج تک 10 مجلسیں کی تھیں، اب 12 ہو گئی ہیں، اب 20 ہو گئی ہیں، اب 25 ہو گئی ہیں، اب 50 ہو گئی ہیں، اب 60 ہو گئی ہیں۔ لہٰذا انسان انہیں شمار کرتا رہتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کہوں گا کہ میں نے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ کی ذریت کے لیے اتنی مجالس عزا کو منعقد کیا ہے، اتنی ذکر کی محفلوں کو منعقد کیا ہے، اتنی دعائے کمیل، اتنے جلسات، ان کی اتنی کانفرنسز منعقد کی ہیں۔ بطور معمول آپ نے دیکھا ہوگا تنظیموں میں یہ تقاصر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان جو سانس بھی تنظیم کے اندر لیتا ہے اس کو اپنی جو ہے وہ ایک سرگرمی کے طور پر مکتوب کرے اور اسے اپنی رپورٹ میں پیش کرے کہ میں نے فلاں سانس میں فلاں ملاقات کی تھی، فلاں میٹنگ رکھی تھی، فلاں کام کیا تھا، اور اسی تقاصر میں انسان جو ہے وہ اپنی رپورٹیں بناتا رہتا ہے، تصویریں کھینچتا رہتا ہے اور آگے بھیجتا رہتا ہے اپنے سے بڑوں کے لیے، تاکہ انسان کے رتبے میں، انسان کے مقام میں اضافہ ہو، لوگ کہیں واہ 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 کیا بہترین کام کرنے والا شخص ہے، کیا بہترین ورکر ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کا تقاصر ہے کہ انسان خیرات میں تقاصر کرتا ہے۔ ایک دفعہ انسان علم میں تقاصر کرتا ہے، بھئی 100 سال ہو گئے کیا کر رہے ہو؟ بھئی تحقیق کر رہا ہوں، میں توضیح المسائل لکھ رہا ہوں، میں اجتہاد کر رہا ہوں، میں فلاں کر رہا ہوں، میں فلاں کر رہا ہوں۔ یہ سب کام انسان کے تقاصر کا مصداق ہے۔ اسی طرح انسان علم فقہ میں تقاصر کرتا ہے، علم اصول میں، علم حدیث میں، باقی علوم اور فنون میں، ریاضی میں، الجبرا میں، جیومیٹری میں، فزکس میں، کیمسٹری میں انسان تقاصر کرتا ہے، یعنی روز بروز اس کے اس علم میں اضافہ ہوتا جائے، جس علم میں بھی اس کو دلچسپی ہے۔ پس یہ ضروری نہیں ہے کہ تقاصر صرف مال کے اندر ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ تقاصر صرف اولاد کے اندر ہو، تقاصر مختلف چیزوں کے اندر ہو سکتا ہے۔ اب یہاں فارمولہ کیا ہے؟ علامہ یہاں ایک فارمولہ بیان کر رہے ہیں کہ تقاصر کا فارمولہ کیا ہے، کس چیز کو تقاصر کہا جائے گا اور کون سی چیز تقاصر سے باہر ہے اور الہاکم التکاثر کا مصداق نہیں ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ انسان کی اللہ سے ملاقات اور انسان کی حضرت عز و جل سے وحدت کی راہ میں جو چیز بھی حجاب کا باعث بنے وہ تقاصر ہے۔ اب چاہے وہ چینی کا ایک دانہ ہو جو انسان کے اور اللہ کے درمیان حجاب کا کردار ادا کر رہا ہے، وہ ایک ٹافی ہو، ایک آئس کریم ہو، ایک پانی کا گلاس ہو، 1 روپیہ ہو، 1 کروڑ ہو، 2 کروڑ ہو، جو چیز بھی انسان کے اور اللہ کے درمیان ایک حجاب کا کردار ادا کرتی ہے وہ چیز تقاصر ہے۔ لہٰذا انسان کو اس تقاصر نے ہلاکت میں مبتلا کر دینا ہے، لہٰذا انسان کو اللہ کی نسبت خود کی طرف جو ہے وہ مصروف رہنے کی ضرورت ہے۔ یعنی انسان کثرات سے وحدت حق متعال کی پیروی کی صفت جو ہے وہ اپنے وجود میں ایجاد کرے، بس ہر وہ چیز جو انسان کو اس وحدت حق کی پیروی سے روکے وہ چیز تقاصر کا مصداق ہے۔ انسان مسلسل علم کو جو ہے وہ جمع کرنے کی کوشش میں ہے، یہ تقاصر کا مصداق ہے۔ انسان کا وظیفہ کیا ہے؟ انسان کا وظیفہ خودیت کو پہچاننا ہے، خود کو بلند کرنا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو انسان خودی کو پہلے پہچانے کہ یہ میری خودی ہے کیا، اور پھر انسان عرفان اسلامی شیعی فقاہتی کے مطابق اس خودی کو مضبوط نہ کرے، چونکہ یہ نظریہ شیعی نظریہ نہیں ہے جو اس شعر میں بیان کیا گیا ہے۔ انسان نے اس خودیت کو مٹانا ہے، اس خودیت کو ختم کرنا ہے، اور اس خودیت کی جگہ پر خداوند متعال کو جو ہے وہ انسان نے جگہ دینی ہے۔ لہٰذا ہمارا جو ہے وہ ایک سلسلہ بالکل برعکس ہے، ہم خودی کو نہیں پہچانتے ہیں، اپنی حقیقت کو نہیں پہچانتے ہیں، ہم خودی کو چھوڑ کر دوسروں کو پہچاننے کی کوشش کر دیتے ہیں، دوسروں کے مزاج کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، معاشرے کے مزاج کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، سیاست کے مزاج کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، موجودات کے مزاج کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، کائنات کے مزاج کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف سیاسی پارٹیوں کے مزاج کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف گروہوں کو
پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ بعض لوگ جو بہت ہی محقق قسم کے ہیں وہ زمین کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس مٹی کی کیا خاصیت ہے، فلاں مٹی کی کیا خاصیت ہے، کربلا کی مٹی کی کیا خاصیت ہے، نجف کی مٹی کی کیا خاصیت ہے، انسان کون سی مٹی میں کون سا بیج بوئے تو وہ زیادہ نشو و نما پاتا ہے۔ بالآخر یہ ایک علم ہے کہ انسان اس مٹی کے خواص کو جاننے کے لیے جو ہے وہ اپنی زندگی کو ضائع کر دیتا ہے، جبکہ اسے خود کو پہچاننا ہے، لیکن وہ زمین کو پہچان رہا ہے، زمان کو پہچان رہا ہے، یہ وقت کب سے آغاز ہوا، کب تک یہ باقی رہے گا، اس وقت میں جو اس دنیا میں موجود ہے اور جو عالم آخرت میں وقت ہوگا کیا تفاوت پایا جاتا ہے، زمان نوری کسے کہتے ہیں۔ انسان ان چیزوں میں جو ہے وہ تحقیق میں اپنی عمر کو ضائع کر دیتا ہے۔ انسان آسمان کی طرف جو ہے وہ توجہ کرتا ہے، آسمان کے رموز کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور انسان جو خلاؤں میں فضاؤں میں سیارات موجود ہیں ان کی معرفت پر تحقیق کرتا ہے، حتیٰ سمندروں کی گہرائیوں میں کیا موجود ہے انسان اس پر تحقیق کرنے میں اپنا وقت لگا دیتا ہے، حتیٰ بس اوقات انسان اپنی زندگی کو اس میں اس قدر لگا دیتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ زمین کی گہرائی 2 کیٹو 3 کیٹو کے برابر جو نیچے چلی جاتی ہے، اس کے نیچے کیا ہے، کوئی ایسے وسائل ایجاد کیے جائیں، اختراع کیے جائیں، بنائے جائیں کہ ہم زمین کی ان تہات کے اندر، ان گہرائیوں کے اندر جا کر، ان اعماق کے اندر جا کر جو ہے وہ مطالعہ کر سکیں۔ تو پس یہاں انسان جس نے خودی کو پہچاننا تھا اور اپنا رابطہ خداوند متعال سے مضبوط کرنا تھا، یہ انسان خودی کو چھوڑ کر ان چیزوں کے پیچھے ہے اور روز بروز کتابیں پڑھتا ہے، روز بروز انسان اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے، چاہے وہ علم دین ہے، چاہے علم دنیا ہے، چاہے موجودات سے متعلق ہے، یہ سب انسان کے لیے تکاثر کا باعث ہیں اور الہاکم التکاثر کا مصداق ہیں، حتیٰ زرتم المقابر، انسان کو قبرستانوں کی زینت ہو جاتی ہے اور انسان خودی کو نہیں پہچانتا۔ پس ہر وہ چیز، ہر وہ علم، ہر وہ تحقیق، ہر وہ کام جو انسان اور اللہ کے درمیان حجاب ایجاد کر دے وہ تکاثر کا مصداق ہے، اور انسان اگر اس تکاثر کی حالت سے باہر نہیں نکلے گا تو اس تکاثر کے نتیجے میں انسان زرتم المقابر کا مصداق ہو جائے گا اور اللہ کی نعیم سے انسان غافل ہو جائے گا، اور اللہ کی نعیم میں کون سی چیز اللہ کی ملاقات سے بڑھ کر نعیم کا مصداق ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ جتنی بھی باتیں بیان کی جاتی ہیں، انسان کو حجاب کثرت سے باہر نکلنا ہے۔ یہ حجاب کثرت انسان کے وجود میں اگر موجود ہے تو انسان اپنے قیمتی سرمایے کو ضائع کر دیتا ہے، اس حقیقت سے انسان تہی ہو جاتا ہے، خالی ہو جاتا ہے، اور دست خالی انسان اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ مسلسل انسان اپنے گرد مجاز کا دائرہ بناتا جاتا ہے اور حضرت حق متعال کی وحدت سے منہ موڑ کے اس کثرات میں انسان اس قدر مگن ہو جاتا ہے، اس قدر غفلت کا شکار ہو جاتا ہے کہ الہاکم التکاثر کا مصداق انسان بن جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان کو موت آ جاتی ہے، انسان زرتم المقابر کا مصداق ہو جاتا ہے، انسان کی عمر گزر جاتی ہے ان تحقیقات میں، اس نے خودی کو نہیں پہچانا، خدا شناسی نہیں کی ہے، اب اس کے پیر قبروں تک لٹک چکے ہیں اور اب اس کا وقت قریب ہے، کسی وقت بھی داعی حق آ سکتا ہے اور اس کی قبض روح کر سکتا ہے۔ تو انسان اپنی زندگی کی یہ تمام تومار، یہ تمام جو ایک فہرست ہے، یہ ایسی لپیٹی ہوئی تومار ہے انسان کے گرد کہ جو انسان کو اس تکاثر کا گویا کہ مجموعہ ہے، جس میں انسان نے زیادہ طلبی کی ہے، جس میں انسان نے زیادہ دیکھا ہے، جس میں انسان نے زیادہ جانچ کیا ہے، زیادہ موجودات کو در کیا ہے، لیکن خودی سے غافل ہے۔ پس ہمیں اس تکاثر کی کیفیت سے باہر نکلنا ہے اور ان مجالس ذکر سے جو ہم 1 2 4 5 افراد مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہمیں اللہ سے تقاضا کرنا ہے کہ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم مردانہ طور پر اپنی کمر ہمت کو مضبوطی سے باندھیں، اور یہ جو ہماری زندگی ضائع ہو رہی ہے، جو ضائع ہو چکی وہ تو ضائع ہو چکی ہے، لیکن جو آئندہ کی زندگی ہے ہم اس پر جو ہے وہ اللہ سے مدد مانگیں اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کریں۔ جو ضائع ہو گئی اس پہ انسان افسوس کھا سکتا ہے، یہ حسرت اور یہ افسوس انسان کو متنبہ کرنے کے لیے کفایت کرتا ہے، متوجہ کرنے کے لیے کفایت کرتا ہے، لیکن آئندہ کے لیے جو زندگی بچ گئی ہے
انسان کوشش کرے کہ تیزی کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھے، انسان تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کمال کی منزلوں کو طے کرے اور کسی نہ کسی منزل تک پہنچنے کی انسان کوشش کرے، یعنی اس حال کو مقام میں تبدیل کرنے کی انسان کوشش کرے۔ لہٰذا ہم دعاگو ہیں کہ خداوند متعال مرحوم علامہ حسینی طہرانی، مرحوم ہاشم حداد، مرحوم علی قاضی اور اس کے علاوہ جتنے بھی بزرگ اولیاء اس دنیا سے رخصت ہو چکے، مرحوم بہجت، مرحوم علامہ مفسر قرآن طباطبائی، مرحوم کشمیری وغیرہ وغیرہ، تمام اولیاء الہی کی ارواح طیبہ کو خداوند متعال جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، درجات عالی و متعالی قرار دے، انہیں ہم سے راضی و خوشنود فرمائے، حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچنے میں ان ہستیوں کے یہ آثار جو ہمارے لیے ایک واسطہ فیض کا کردار ادا کر رہے ہیں، ہم ان آثار سے فیض حاصل کر کے اللہ کے گرد، اللہ کی بارگاہ میں ایک مقرب مقام حاصل کر سکیں۔ لہٰذا انسان کا یہ وظیفہ ہے کہ ان اولیاء الہی کے لیے انسان فاتحہ کی قرأت کرے، درود شریف کی قرأت کرے۔ لہٰذا دعاگو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔